آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہوگا اقلیتوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ دین اسلام نے جہاں اسلامی ریاست نے مسلمانوں کو وہ تمام حقوق فراہم کیے ہیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے، وہاں اقلیتی برادری کو بھی وہ تمام حقوق فراہم کیے ہیں۔ انہیں مذہبی آزادی کا مکمل حق حاصل ہے، ان کے جان و مال اور عزت کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری لگائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عبادت گاہوں کی عزت و تکریم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسلم برادری کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو بھی سماجی اور معاشی حقوق ایک مسلم شخص کو رہتے ہوئے ریاست میں حاصل ہوتے ہیں وہی اقلیت کے بھی بنتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے، علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک بہترین ریاست کے طور پر اس معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ ہمیں جوائن کریں مذہبی اسکالر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، ویلکم، شکریہ تشریف آوری کا۔ اور ہمیں جوائن کریں گے مذہبی اسکالر پروفیسر نجم الدین صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم، شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کریں نعت خواں ہیں شفاقت علی فریدی الحسینی صاحب، آپ کی جانب بھی بڑھیں گے اور کلام آپ سے سنیں گے، لیکن پہلے موضوع پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ ہی اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر دیں۔ سب سے پہلے بتا دیں کہ لفظ اقلیت ہے کیا اور اس سے مراد کیا ہے، اور دین اسلام نے اقلیتی برادری کو کیا حقوق دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلہ بیان یقیناً آج آپ نے بہت ہی اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص طور پر ہماری ریاست، ہمارا وطن عزیز، اللہ کا یہ خوبصورت تحفہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، یہاں بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس بات کو واضح کریں، اجاگر کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں جو یہاں غیر مسلم آباد ہیں شہری پاکستانی، ان کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے۔ تو لفظ اقلیت آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لفظ اقل اکثر جیسے ہوتا ہے نا، اکثر لفظ ہمارے ایک اکثریت سے، اسی اقل کم کو کہتے ہیں کہ جو ان کی تعداد یہاں پر کم ہے، تو یہاں چونکہ غیر مسلم وہ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت سے کم ہے، تو اس لیے اقلیت جیسے جہاں مسلمان کم ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے ایک الحمدللہ ایک تاریخی کام کیا جب میں وہاں پر کام کر رہا تھا الحمدللہ، کہ جو بھی یہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں نا ان کے لیے یہ تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب پاکستانی ہے، اپنی اپنی شناخت اپنے دین کے حوالے سے اگر جہاں کرنے کی ضرورت پڑتی تو ہم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ پارسی ہے، یہ سکھ ہے، تو یہ اپنے الگ الگ شناخت ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ اسلام نے انہیں کیا حق دیا ہے، سب سے پہلے ان کو یہ حق دیا ہے بطور انسان کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، بطور انسان ان کی عزت کی جائے۔ یہ ہماری بحیثیت انسانی برادری اس کا حصہ ہے، یہ ہمارے انسان ہونے کے لحاظ سے ہماری برادری کا حصہ ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو بغیر کسی تفریق کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا نہیں، بحیثیت بنی آدم ان کو ہم نے عزت و احترام دی ہے۔ یعنی انسان بحیثیت انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا اور بیٹی ہونے کے لحاظ سے وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، اس لحاظ سے ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک ماں کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر سب سے پہلی بات مسلمانوں کو یہ سمجھائی گئی کہ آپ نے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کو اس لحاظ سے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہماری اماں سیدہ حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، کتاب اللہ بھی اللہ نے ہمیں واضح کیا، اس کی مزید نبی پاک نے ہمیں وضاحت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین کے معاملے میں ہم نے زبردستی نہیں کرنی۔ اگر ان کو یہ پسند ہے کہ ہم عیسائی رہیں، کرسچن رہیں، تو یہ ان کی پسند ہے، ان کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو رہنا پسند کرتا ہے، کوئی سکھ رہنا پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی پسند پہ چھوڑ دیا گیا۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے کہ کون کس پہ تھا کس پہ نہیں تھا۔ یہ سارے معاملات دنیا کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں جو قیامت کے دن، لیکن دنیا کے اندر اسے پورا حق دیا گیا کہ آپ ان کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو نازیبا شمار کی جائے۔ یہاں تک فرمایا
वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन। अल्लाह को छोड़कर जिनको ये अपने माबूद बना लेना, अपने इलाह, उन इलाहों को तुमने बुरा नहीं कहना। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ हमें कितना बड़ा सबक दिया जा रहा है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर कुर्तबी और जामे में बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे लिखते हैं सया मुबारक के तहत। वो फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है अन युसब्ब दीनहुम, कि वो क्रिश्चियनों के दीन को बुरा कहे और उस पर कोई लब कुशाई करे। फरमाया वला लिकनाइसिहिम, और ना उनके जो चर्च हैं उनकी इबादत गए उनको बुरा कहे। क्यों? फरमाया कि ये अल्लाह ने हमें इससे मना कर दी है। जब जो मुशरिक थे, शिरक करने वाले, अल्लाह का शरीक बनाने वाले, उनके जो माबूदान हैं उनके बारे में अल्लाह में ये तालीम दे रहा, क्या उनको बुरा नहीं कहना। ये तो फिर अहले किताब है, ये अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को भी यकीन रखते हैं, इनके बारे में तो हमें ख़ास तौर पर यह तालीम दी गई है कि वला तुजादिलू अहलल किताबी इल्ला बिल्लती अहसन। जब अहले किताब के साथ तुम्हें मुजादला करने की, गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़े तो बहुत हुस्न वाले अंदाज होना चाहिए। अहसन सुपरलेटिव डिग्री है, अफल तफजील है। प्रोफेसर मेरे पहलू बैठे हैं, मज़ीद तफसील इस पर रोशनी करेंगे कि ये सुपरलेटिव हुस्न कहते हैं उस गुफ्तगू को। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रिफ़्क़ु ला यकुनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़उ मिन शैइन इल्ला शानहु। जिस गुफ्तगू के अंदर, जिस मुबाहसे के अंदर, जिस बहस व तमहीज़ के अंदर नरमी होती है वो हुस्न वाली बात होती है। जिससे ये निकल जाए समझो वो हुस्न से आ रही है। अल्लाह पाक ने हमें ये तालीम दी कि जब अहले किताब के साथ तुम्हें बहस करने की, मुजादला करने की, जिदाल करने की ज़रूरत महसूस हो, मुनाजरा करने की ज़रूरत महसूस हो, तो तुम्हारा लबो लहजा अहसन सुपरलेटिव डिग्री वाला, यानी बहुत ही ज़्यादा हुस्न वाला, बहुत ज़्यादा नरमी वाला। इंसानियत को आपने मद्देनजर रखना है, उसके बाद कोई चीज़ आती है। प्रोफेसर साहब, इस चीज़ पर रहनुमाई फरमा दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक़लियतें थी वहाँ पर, तो उनका दौर कैसा था और उन्होंने क्या उसूल बना रखे थे, और कोई ऐसी तारीख़ी मिसाल हमें दिखाई देती है कि जिसका ज़िक्र अभी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इंतहाई अहम मौजू और इसके अंदर आलम इस्लाम के, हमारे मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी दामत बरकातुहुम, इनके साथ इनकी मैयत में शिरकत करने पर मैं इंतहाई अपने लिए सआदत और मसरत महसूस कर रहा हूँ। जो मौजू आज का है इसमें आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जो इब्तदाई दौर है, मक्की दौर, उसके हवाले से शाह साहब ने बड़ी तफसीर से गुफ्तगू फरमा दी कि कुरान पाक के अंदर ही हिदायत आ गई। जब मदनी दौर शुरू होता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते ही जो वहाँ की अक़लियत थी उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक। यहूद के कबाइल मौजूद थे, उनके साथ आपने मुआहदा किया जिसको तारीख़ के अंदर मीसाक मदीना के नाम से याद किया जाता है, और ये दुनिया का सबसे पहला अमन बकाए बहमी का और अमन आलम का एक तहरीरी मुआहदा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर करवाया। उसके अंदर यहूद के कबाइल दुश्मनी मुखालफत कर रहे थे, शिद्दत से कर रहे थे। वो तो मक्की दौर में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अहले मक्का को उभारते थे, एंगेज करते थे। इसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहदा किया अमन का, और उनको पहले जो उस चार्टर की मुख्तलिफ शिक्के हैं उनके अंदर आप देखें तो उसमें एक सबसे बड़ी शिक यही दी गई है कि तमाम फरीक जितने भी इस मुआहदे के अंदर शरीक हैं सबको अपने मज़हब की आज़ादी होगी। सही। यानी यहूद पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई गई। उसमें बुत परस्त भी शामिल थे? बुत परस्त उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ठीक है। वहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है वो आबादी ज़्यादा जो है वो यहूद की थी, और दूसरे नंबर पर कुछ ईसाईयत मानने वाले जो है वो लोग थे। तो औस और खजरज दो कबाइल ये तो मुसलमान हो चुके थे, मुहाजिरीन थे, तो 3 गिरोह मुसलमानों के थे, 3 कबाइल यहूद के थे। इनके दरमियान ये मुआहदा होता है। तो उस मुआहदे के अंदर हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजहबी आज़ादी को मुकद्दम रखा है। फिर दूसरे नंबर पर जो अरब के अंदर खून बहा का तरीका चला आ रहा था, कसास का तरीका चला आ रहा था, उसको भी आपने उनके शरीयत के मुताबिक उसको उसी तरीके से जारी किया। आपने फरमाया कि तमाम मामलात के अंदर इनको मजहबी आज़ादी दी।
ایک بات ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صلی اللہ رکھی، علیہ وآلہ وہ یہ کہ جب معاملہ اتنا آپس میں پیچیدہ ہو جائے یا اختلاف کی نوبت جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے، تو ایسی صورت میں حتمی فیصلہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کبھی ان کا کوئی نزاع آتا تو آپ ان کے علماء سے پوچھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہاری کتب کے اندر کیا چیز ہے اس معاملے کے بارے میں، تو گویا اس آخری فیصلہ کرنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتاب اور ان کے علماء کی رائے کو لیا کرتے ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی آزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے علیہ دی۔ وآلہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی طور پر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر نجران کے عیسائیوں کا وفد آتا ہے تو وہ اللہ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے مسجد، اس مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، ویلکم کیا ان کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور بھی جو انفرادی طور پر کچھ لوگ آیا کرتے تھے ان کو بھی مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ اسٹیٹ کے گیسٹ ہوا کرتے تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی جب بھی کسی غیر مسلم جو وہاں پر اقلیت میں تھے ان کا کوئی معاملہ پیش آتا تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرفداری فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، میرے کسی امتی نے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی دنیا میں کی ہوگی اور اس کا بدلہ اس کو نہ ملا ہوگا تو قیامت کے دن میں اپنے امتی کے خلاف اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا۔